الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وقال تعالی فی مقام آخر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ میرے نہایت قابل قدر مسلمان بھائیوں اور میرے بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے متعلق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنا اور اس کے فوائد جو ہیں، نماز پڑھنے کے فوائد کو بیان کیا ہے کہ نماز اسلام کے اندر ایک ضروری چیز ہے، اور یہ اسلام کا بنیادی اور عام رکن ہے۔ اس کو انسان جتنا توجہ سے ادا کرے اور اس کی تمام بنیادی ضرورتوں کی رعایت رکھتے ہوئے نماز کو پڑھتا ہے، وضو صحیح کرتا ہے اور خشوع خضوع کے ساتھ جب پڑھتا ہے تو رب العالمین اس نماز کے اوپر بہت بڑا انسان کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو جہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں، قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ کہیں فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو کوئی نماز کی فرضیت یہ تو یقینی ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ نماز کا منکر کافر ہو جاتا ہے، اور جو انسان کافر ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی اپنی ایک اسلامی حکومت ہوتی ہے تو وہاں جدا سزا ہوتی ہے، اور غیر اسلامی ملک کے اندر وہ بالکل ہی یعنی اکیلا مسلمان کمیونٹی اس کو چھوڑ دیتی ہے، وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ کیونکہ کفر اللہ رب العالمین کو یعنی ایک ہوتا ہے انسان مسلمان ہو کر پھر کفر کو اختیار کرتا ہے، وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نعمت دی تھی، گفٹ دی تھی۔ اسلام نعمت ہے، یہ خدا کی طرف سے یہ نعمت ہے، یمن علیکم کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے احسان ہے۔ اور جو اللہ کی نعمت کو ریجیکٹ کرتا ہے، واپس پھینکتا ہے، تو گویا وہ اللہ رب العالمین کا جس طرح مجھے کوئی آدمی تحفہ دے اور میں ماروں اس کے واپس اس کی طرف، تو کیا اس کو انسان کو دنیا میں کسی کو اچھا لگتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو اس سے بھی برا لگتا ہے ایسا آدمی جو اسلام قبول کر کے اس کو چھوڑتا ہے اور کفر اختیار کرتا ہے۔ بہت ہی بری چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے، کفریہ بات، کفریہ کلمہ بہت بری چیز ہے۔ تو گویا یہ نماز ہے، نماز کا منکر کافر ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اور نماز نہ پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نہ پڑھنا انکار دونوں میں فرق ہے، انکار انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، اور نہ پڑھنا یہ انسان کو گناہ کبیرہ کی طرف لے جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس گناہ کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی سزا ہو اور اس کے چھوڑنا جو ہے یعنی چھوڑنے کے اوپر
یا تو اس کے ذمہ وہ لازم ہوتی ہے اس کی ادائیگی، قضا اس کی لازم ہے، یا اس کو توبہ استغفار سے توبہ کر کے انسان اس کے گناہ سے بری و ذمہ ہو سکتا ہے، یعنی گناہ کبیرہ۔ اب مثال کے طور پر نماز ہے، اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس کے اوپر سزا ہے، مرنے کے بعد بھی سزا ہے، قبر میں بھی سزا ہے، اور دنیا میں کے اندر بہت ساری اس کی سزائیں ملتی ہیں، بہت ساری سزائیں دنیا میں بھی ہیں۔ انسان سے سکون چھن جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل کا جو سکون اور اطمینان قلب جسے کہا جاتا ہے۔ انسان کے پاس پیسہ ہو جاتا ہے، ساری چیزیں سہولیات ہیں دنیا کی، لیکن اطمینان قلب نہیں ہے، دل کا سکون نہیں ہوتا ہے۔ دل کا سکون انسان کو اگر تلاش کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ، اللہ تعالیٰ اللہ کا ذکر جو ہے، اس کے ساتھ تطمئن القلوب، قلوب کو، دل کو سکون ملتا ہے۔ انسان کو نماز کے اندر یہ آ کے سکون ملتا ہے اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں۔ اب یہ اعتکاف والے بیٹھے، آپ کو سکون تو کچھ نہ کچھ تو محسوس تو ہو رہا ہوگا۔ رمضان ہے، ہر آدمی کو خود نہ خود جب نماز کے ساتھ آتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، تسبیح کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ایک کیفیات کچھ بدلی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ سکون سا ہے، دل کے اندر کوئی خوشی سی ہوتی ہے، ایک مسرت سی انسان کو محسوس رہتی ہے۔ یہ وہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے انسان کو یہ نصیب ہو رہی ہے۔ اور نماز کے چھوڑنا اب گناہ کبیرہ ہے، تو اب گناہ کبیرہ جو ہے اس کے بہت سارے ایسے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں کہ جن کا ازالہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کو انسان کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی قضا کر کے اس کے ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ نمازیں چھوٹ گئی، اب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی سزا ہے، اور بغیر ادا کیے انسان مرتا ہے تو کل قیامت کرو جو قبر کے اندر اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوچھ کچھ ہوگی۔ اب اس کی قضا ہے کہ زندگی میں جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو انسان کو مرنے سے پہلے پہلے ان نمازوں کی ادائیگی کر لینی چاہیے، ان نمازوں کی ادائیگی کر لینی چاہیے۔ اب ادائیگی کے ساتھ یہ ہو جائے گا، کم از کم وہ فریضہ جو اس کے ذمہ تھا وہ ہٹ جائے گا، اور جو اس نے نہیں پڑھی اپنے وقت کے اندر اب وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، تو لہٰذا اس کی وجہ سے توبہ استغفار کرے۔ اللہ مجھ سے نماز اپنے وقت سے چھوٹ گئی، میں نے وقت پہ نہیں پڑھی، تو مجھے معاف کر دے، اور توبہ کرے۔ اللہ رب العالمین رحیم ہے، غفار ہے، معاف کر دے گا۔ اور جو ایسے احکامات خدا رب ذوالجلال کے جس کو انسان اس کا ارتکاب کرتا ہے یا اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، اللہ نے کہا شراب مت پیو، اب اس نے شراب پی لی ہے، زنا مت کرو، زنا کر لیا ہے، اب یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی اب اس کا ازالہ کوئی نہیں ہے، قضا نہیں ہے، لیکن یہ کس سے معاف ہوگا؟ صرف اور صرف توبہ استغفار سے، کہ انسان صدق کے دل سے توبہ کرے، سچے دل سے، اور اپنے غلطی کو ریئلائز کرے کہ میں نے مسٹیک کی ہے، اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو چکی ہے، میں نے غلطی کی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کے سامنے پچھلی غلطی کے اوپر ندامت، شیم فیل کرے اس کے اوپر، اس کے بعد پھر کیا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں حضور کھڑے ہو کر معافی مانگے، اور یہ عزم کرے، اللہ کے ساتھ پرومس کرے کہ اللہ آئندہ فیوچر کے اندر، زندگی کے اندر میں دوبارہ اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا۔ اور یہ توبہ، اسے کہا جاتا ہے توبہ، صدق کے دل سے توبہ جسے کہا جاتا ہے نا، وہ یہ ہے، یعنی پاس کے اوپر اس کو اوپر شرم آئے، اور یعنی پریزنٹ کے اندر، حال کے اندر توبہ کرے، اور فیوچر کے لیے اللہ تعالیٰ سے پرامس کرے کہ اللہ میں کبھی نہیں کروں گا دوبارہ یہ غلطیاں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے، نبی عبادی، میرے بندوں کو اطلاع کرو، انی انا الغفور الرحیم، میں معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کروں گا۔ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے میں معاف کروں گا۔ جو توبہ کرے گا، حدیث میں آتا ہے، اس طرح میں نے کئی بار بتایا، انسان کی آنکھ سے پانی کا قطرہ اپنے گناہ کے اوپر افسوس، یعنی شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، اس کی آنکھ سے قطرہ نکلتا نہیں، رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے، آنسو بہتا نہیں، معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ایسے گناہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہیں، یہ تو اس طرح معاف ہوں گے، اور دوسرے بھی گناہ کبیرہ ہوتے ہیں جو کسی انسان کا حق ہوتا ہے، کسی انسان کے حق کو ضائع کیا، حق کو توڑا، اب یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ انسان
جا کر جس کے حق کو توڑا ہے اس سے جا کے معافی نہ مانگے. معاملات ہوتے ہیں دنیا میں، کسی کو گالی دے دی تو جا کے اس سے معافی مانگ لو، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے منہ سے غلط بات نکل گئی، مجھے معاف کر دو. وگرنہ میں نے کل جس طرح حدیث گزری مفلس والی، تو یہ مفلس ہی لوگ ہوتے ہیں. تو دنیا میں معاملات کو ٹھیک دیکھیں، یہ جو انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں، یہ بیت اللہ شریف کے آپ غلاف کو پکڑ لینا، یا ملتزم جو ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ دعا قبول ہونے کی جگہ ملتزم کہلاتی ہے، یہ بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے، اور یہ حجر اسود، یہ درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ جا کے آپ چمٹ جائیں، چمٹیں، روئیں، معافی مانگیں رب سے. اگر انسانوں کے حق کو ضائع کی، وہاں بھی معافی نہیں ہے، وہاں بھی معافی نہیں ہے. حقوق العباد اسلام کے اندر ان کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑا مقام ہے. آج ہم مسلمان حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی خیال نہیں کرتے. اس کا بہت خیال کرنا چاہیے. اس لیے اگر کسی آدمی کا حق ضائع ہو جاتا ہے، کوئی شرم محسوس نہ کریں. کل قیامت کے روز آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری جو انسان پیدا ہوگا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر مجرم کی شکل میں کھڑا ہونا اس سے بہتر نہیں ہے آج چھپ کے جا کر ایک کسی سے اپنے بھائی سے کہہ دو کہ بھائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے یہ غلطی آپ کے بارے میں ہو چکی ہے. یہ آسان ہے؟ یا کل قیامت کے روز سب کے سامنے کھڑے ہو کر مجرموں کی طرح کھڑے ہو، ہاتھ ہتکڑیاں لگی ہوئی، زنجیریں جکڑے ہوئے، فرشتوں کے ساتھ فرشتے ہمیں گھسیٹ کے لے جا رہے ہو؟ اس سے بہتر نہیں دنیا میں معافی مانگ لو. تو اس لیے گناہ کبیرہ انسان کا معاف ہوتا ہے. ایک جو اللہ کا حق ہے، اللہ کے حقوق دو قسم کے ہو گئے. ایک وہ جو توبہ سے استغفار سے معاف ہوتے ہیں، دوسرا یہ اس کی قضا کی جائے. زکوٰۃ نہیں دی پچھلے سالوں کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو دیری کے اوپر. حج نہیں کیا، پچھلے سال فرض ہوا تھا، اس سے پچھلے سال حج فرض ہو گیا، حج نہیں کیا، گناہ کیا، تو ابھی جلدی کر لو، معافی مانگ لو رب العالمین سے، اور حج کے لیے چلے جاؤ. ابھی بھی کر سکتے ہیں حج، عمر تو نہیں گئی، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کل کو آپ کے اوپر کیا حالات آتے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں، حج کے قابل ہی نہیں ہو سکتے. تو اس لیے حج جب فرض ہو جائے تو فی الفور حج کی ادائیگی کر لینی چاہیے. تو گویا ایسے احکام کہ جن کی قضا ہے وہ قضا ادا کی جائے گی، یہ حکم قانون ہے خدا کا کہ ادا کرنا پڑے گا مرنے سے پہلے. نہیں کریں گے تو پوچھ گچھ ہوگی. جو سزائیں ہیں وہ سزائیں ملیں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، حدیث میں ہے، قرآن کریم میں سزائیں ہیں. تو اس لیے یہ کام ضروری ہے کہ توبہ، استغفار اور گناہوں کی جو قضا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. بندوں کے حقوق ہیں، ضائع ہوئے ہیں، معافی مانگنے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف اتنی سی بات ہے، یہاں پر جو سریہ ہے اس کو تھوڑا سا پگھلانا پڑے گا. کس کے ساتھ؟ آخرت کی فکر کے ساتھ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر کے ساتھ. یہ پگھل جائے گا، یہ پگھل جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آخرت کی فکر نہ ہو، خوش بھی نہ ہو، تکبر ہو، غرور ہو، تو یہ پگھلے گا نہیں. پھر یہ اور موٹا ہوتا جائے گا، اتنا موٹا ہو جائے گا کہ یہ انسان کو سیدھا جہنم کی آگ، جس طرح کل گزرا نا کہ جہنم کی آگ کس چیز سے تیار ہوتی ہے، وہ انسان اس میں ڈالے جاتے ہیں، انسان ڈالے جاتے ہیں اور اس سے وہ آگ شعلے مارتی ہے. تو یہ ذریعہ وہاں چلا جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو فکر کرنی چاہیے آخرت کی. تو گویا میں عرض کر رہا تھا کہ نماز یہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے، اور ایسا فرض، ایسا حکم ہے کہ اس کا منکر کافر ہے، اور اس کا تارک، چھوڑنے والا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. تو ایک نماز دن میں جتنی چھوڑے گا تو یہ نماز چھوڑنے کی یہ کیا ہے، یہ مجرم خدا کا قانون کو توڑ رہا ہے، تو گویا اس کو سزا ملے گی اور اس کی وعید ہے. تو اس لیے اپنی نماز کو قضا کر کے پڑھے اور ساتھ استغفار پڑھتا جائے. اب نماز جو ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں. فائدہ تو ہمارا ہے. دیکھو اب انسان بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، غم ہوتے ہیں، دکھ ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، انسان ہے مختلف چیزوں میں الجھ جاتا ہے. بڑے سے بڑا انسان ہو، بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، اقتدار بھی اس کے پاس ہو، سب کچھ دولت اس کے پاس ہو، لیکن وہ بھی مسائل، مشکلات، پریشانیوں اور غموں کا وہ بھی شکار رہتا ہے، وہ بھی شکار رہتا ہے.
تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں نسخہ بتایا ہے کہ اگر تم غم میں مبتلا ہو جاؤ، پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، تو تمہارے لیے ایک نسخہ ہے. جب اس نسخے کو اپناؤ گے تو رب العالمین تمہاری غم کو، پریشانی کو، تکلیف کو دور کر دے گا. وہ کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مدد حاصل کرو کس چیز کے ساتھ؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ. پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ مشکل گھڑی میں صبر کرو، صبر کا دامن نہ چھوڑنا. اور دوسرے نمبر پر صبر پہلی فرصت میں آئے، جب تکلیف تمہیں مل جائے تو فوراً اپنی زبان کو تالا لگا دو، کہیں اس سے غلط بات نہ نکلنے پائے، کوئی بری بات کلمہ نہ نکلے. ایسا نہ ہو تم خدا سے مخاطب ہو جاؤ اور خدا کو کہو یا خدا تجھے می ملا تھا، تجھے می ملا تھا. انسان ایسے وقت میں ایسے کلمات نکال دیتے ہیں اور وہ سے بیہودہ باتیں نکالتے ہیں، لیکن ایسے وقت کے اندر انسان کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. بالکل یہ سمجھو سیل کر دو زبان اور کہو یہی کہو وبالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. رضیت، میں راضی ہوں، بالقدر، اللہ کی تقدیر کے ساتھ، جو مقدر میں میرے رب نے لکھا ہے. کل گزری قرآن کے ما اصاب من مصیبت، جو مصیبت آپ کو ملتی ہے وہ کہاں کی، کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو ایک تو صبر، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. نماز جو ہے یہ تمہیں صبر عطا کرے گی. اور اللہ کہتا ہے یہ نماز بھاری ہے، بڑی بوجھل ہوتی ہے. ہر آدمی ایسے گھڑیوں میں نماز کی طرف نہیں توجہ دیتا، نماز کی طرف حالات نہیں آتا. نماز کے لیے وہی آئے گا خاشعین. اللہ نے کہا قرآن میں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں رب العالمین کا مقام، مرتبہ، عظمت، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا مقام، یہ ساری چیزیں اس کے دماغ میں ہوں گی. اللہ سے ڈرتا ہے، ڈرنے والا شخص ایک دم اسی کی طرف متوجہ ہوگا کہ یہ سب کچھ لانے والا میری اوپر اللہ ہے اور مجھ سے ان چیزوں کو ہٹانے والا بھی کون ہے؟ اللہ. اللہ کی طرف کھڑے ہو جائے گا، نماز میں متوجہ ہو جائے گا اور نماز پڑھے گا، اللہ کی طرف دھیان رکھے گا اور اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو کر جب یہ کھڑا ہو جائے گا اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے گا، رب العالمین اس کی مصیبت کو ہٹا دے گا. وعدہ ہے اللہ کا. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. آگے پھر دوسرا آئیے کہ یہی نماز جو ہے انسان کو برائیوں سے، اب بہت سارے لوگ مختلف برائیوں میں لگ جاتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں ہم اس سے نکلیں کیسے؟ اب بہت سارے لوگ ڈرگ میں ہیں، اب ڈرگ میں ہیں یا اور کسی غلط کام میں لگ چکے ہیں، شراب پینے کے عادی بن چکے ہیں، زنا کے عادی بن چکے ہیں، غلط کاموں کے عادی بن چکے ہیں. اب اس سے نکلنا چاہتے ہیں، نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ نکلنے کا راستہ، تمہیں اگر نکلنا چاہتے ہو تو یہ نماز ہے، یہ نماز ہے. واقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. کس لیے؟ فرمایا ان الصلاۃ، بے شک یہ نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر، انسان کو ہٹاتی ہے، دور کرتی ہے کس چیز سے؟ فحشاء، بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر، اور منکرات سے، جتنے بھی بےہودہ اور گناہ کے کام ہیں، ان تمام گناہوں سے چھٹکارا اگر حاصل کرنا چاہتے ہو نماز کی طرف آ جاؤ. یہ نماز تمہیں ان ساری چیزوں سے نکال کے باہر کر دے گی. یہ نماز، یہ اس کے اندر اللہ نے خاصیت رکھی ہے، صفت ہے اس کے اندر. بعض اوقات انسان نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں گناہ بھی وہی ہوتے ہیں. بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں چوری بھی کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں دیکھو جی اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور یہ کام کر رہا ہے. بابا اس کی نماز ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن نماز جیسے اللہ نے کہا ہے اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بتائی ہے، اس کی نماز ابھی اس اسٹیج پہ پہنچی نہیں، اور جب اس وقت پہنچ جائے گی تو خود بخود چوری چھوڑ دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا یہ واقعہ ہے، نماز بھی پڑھ رہا، چوری بھی نہیں چھوڑ رہا. تو اس کو جب نماز کی طرف توجہ دلائی گئی، لائے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، کھڑا ہوا، نماز پڑھتا گیا، آخر کار اس ساری باتیں جتنی بھی اس کے اندر برائی تھی سب کی سب چھوڑ دی. تو یہ گویا نماز جو ہے، فرمایا رب العالمین نے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. یاد رکھو اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ کی جو یاد ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے، بڑا ذکر ہے، بڑی ہے.
اور یہ سب سے بڑا نسخہ ہے انسان کو برائیوں سے چھڑانے کا. آپ یہ ڈرگی جو ہے ان کو 1000 انجیکشنیں لگاتے جاؤ, کچھ بھی اثر نہیں کرے گا. شرابی جو ہے اس کو شراب چھڑانے کے لیے بہت کچھ کرو, لیکن جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر لاؤ, خوف خدا آ جائے, فکر آخرت آ جائے. صحابہ کرام کو دیکھو کہ شراب جب حرمت اس کی آئی, ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف فکر آخرت تھی, تو اپنی شراب اس طرح گلیوں کے اندر بہائی مدینہ کی کہ بالکل پانی سیلاب آ گیا, اس طرح پانی بہ رہا ہے گلیوں کے اندر اس طریقے. اور تجارتی قافلے کتنی مہنگی شراب باہر سے لا رہے ہیں, جب ان کو اطلاع ملتی ہے تو وہیں پہ سارے مٹکے توڑ کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ چیز ہے, جب یہ جذبہ ہو, اللہ کا ڈر, آخرت کی فکر آ جائے, اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, تو پھر انسان کے لیے یہ نماز سب سے بہترین نسخہ ہے برائیوں سے چھوڑنے کے لیے. پابندی سے نماز پڑھے, اللہ رب العالمین اس انسان کو اس کی عادتوں کو توڑ دے گا, ختم کر دے گا. یہ نماز کرنا, اور یہی نماز ہے کہ انسان اس کو خشوع کے ساتھ. اب پڑھنا کس طرح ہے نماز قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون, تحقیق کے کامیاب ہو گئے. اب کون سی نماز ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے, ہمیں برائی سے روکے گی, اور ہمیں ہمارے غم, ہمارے دکھ میں, ہماری پریشانی میں ہمیں صبر عطا کرے گی؟ کون سی نماز ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قد افلح المؤمنون, تحقیق کے کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ وہ جو نماز پڑھتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ, خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے, تو یہ نماز انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہے, انسان کے مسائل حل کرتی ہے. وہ حدیث میں ایک اکثر مشہور واقعہ ہے صحابہ اکرام میں, ایک صحابی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو انہوں نے تو سن لیا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز پڑھو, اللہ سے مانگو, سب کچھ مل جائے گا. آئے, وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, تو بیوی سے پوچھا کچھ آیا گھر میں؟ کہا کچھ بھی نہیں. پھر گیا, اس نے کہا میری نماز میں خرابی ہے, فالٹ میری نماز میں ہے, ہو سکتا ہے میں نے وضو پراپر طریقے سے نہیں کیا. وضو کیا, پھر آیا, پھر پڑھی نماز, کچھ بھی نہیں. بیوی سے پوچھا کچھ آیا؟ کچھ بھی نہیں. پھر گیا, اس نے کہا اصل خرابی میری نماز اور میری وضو کے اندر ہے, میں نے صحیح وضو اور نماز نہیں پڑھی. اور پھر جا کے گیا, تو پھر جب اس نے وضو کیا واپس آیا, دیکھتا ہے گھر کے اندر وہ چکی رکھی ہے, وہ چکی چل رہی ہے, آٹا اس سے نکل رہا ہے, نکل رہا ہے آٹا. یہ یقین ہے, یقین کی بات ہے. یقین نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. یقین تھا, صحابہ اکرام شیر کی پشت کے اوپر بیٹھ کر افریقہ کے جنگلوں میں سفر کرتے رہے. یقین تھا تو دریاؤں کو حکم دے رہے تھے, تو دریا ان کے برتن جو دریا میں گر جاتے تو دریا کو کہتے جلدی واپس لاؤ ہمارے برتن, تو دریا واپس لا کے وہاں پہ پھینک دیتے. چل رکے ہوئے دریاؤں کو رکے لکھتے ہیں تو چل پڑتے ہیں. یقین کی بات ہے. اب وہ چکی چل رہی ہے, آٹا نکل رہا ہے, تو آخر اس برتن بھر دیے, اور صحابی نے اٹھایا, کہا دیکھو نیچے کہاں سے آ رہے, جو ہی اٹھایا تو رک گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہنے لگا, اے اللہ کے رسول, میں تو یہ دیکھا, یہ ماجرا ہمارے ساتھ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس کو نہ اٹھاتا تو قیامت تک کی آٹا اس سے نکلتا. بہت سارے واقعات ہیں. نماز خشوع کے ساتھ. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے, گھر کو آگ لگی اور اسی طرح نماز میں کھڑے, پتہ ہی نہیں ان کو کیا ہو رہا ہے, اتنا خشوع. پرندے ان کے سروں پہ بیٹھ جاتے, پتہ نہیں چلتا کہ یہ لکڑ ہے یا کیا ہے. اس طریقے سے وہ نماز پڑھتے تھے. تو ایسی نماز برائی سے نہیں روکے گی تو کیا کرے. یہی نماز انسان کو سکون دے گی. اب یہ سکون کیسے ملے گا, خشوع کیسے ملتا ہے, اس کا ایک نسخہ یاد رکھیں. دیکھیں, جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہمیں سب سے پہلے اللہ کے حضور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کا مقام, اس کی قدرت, اس کی طاقت, یہ اپنے ذہن میں لانی چاہیے کہ میں کس کا سامنے کھڑا ہوں. اب ایک آدمی جاتا ہے کسی آفس میں جاتا ہے, اور آفس میں کسی بڑے آفیسر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, تو وہاں پر اتنا اس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے اپنے آفیسر کے سامنے کہ دیکھتا ہے کہ کہیں میری باڈی لینگویج کو دیکھ کر یہ کاغذات دے رہے ہیں, ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں اس سے, یا اپلیکیشن دے رہے کام کے لیے, تو ہم ساری چیز دیکھتے ہیں. اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا غسل کر کے پورا ٹھیک ٹھاک کر کے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یعنی
ظاہر کو دیکھ کر وہ میری اپلیکیشن ریجیکٹ نہ کر دے، یا میری زبان سے ہم کلمات نکالتے ہیں تو لفظ چن چن کے نکالتے ہیں بڑے غور سے، کہ ایسا نہ ہو اس لفظ کے اندر میری ورڈنگ جو ہے اس کے اندر کوئی ایسی خرابی نہ ہو جائے کہ میری اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے، تو بڑے محتاط۔ تو یہ تو چھوٹا سا آفیسر ہے، یہ ہمارے رزق کا مالک ہے، کیا ہمارے رزق کا؟ اس کو تو رب العالمین نے اتنی اتھارٹی دی ہے کہ جب تک یہ اس عہدے پر ہے اس کے بعد تو یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو میرے رزق جو مجھے دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، یہ رزق میرا وہ نہیں ہے، رازق اصل اللہ ہے، اور اللہ نے اس کو ڈسٹریبیوٹر کے طور پر تقسیم کرنے والا جو ہے اس کو یہ بنایا ہوا ہے۔ اب اس کے سامنے ہم اس طرح کھڑے، تو یہ سوچو کہ جو اللہ ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ سب کچھ ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، عزت بھی وہ دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، بچوں کی خوشیاں بھی وہی دیتا ہے، بچوں کی خوشیاں چھینتا بھی وہی ہے، بچے جوان کرتا بھی وہی ہے، اور بچے جوانی میں چھین بھی وہی لیتا ہے، آنکھیں وہی دیتا ہے، آنکھیں لے بھی سکتا ہے، دل وہی دیتا ہے، وہی دل کی حرکت کو جام کر دے، وہیں پہ دڑامے سے نیچے گر گیا، وہی انسان کو صحیح سالم باڈی دیتا ہے، وہی فالج اس کے اوپر آ جاتا ہے، سٹروک آ گیا تو باڈی وہیں پہ آدھا حصہ جام ہو گیا، آدھے کے ہاتھ کو ہلا رہا ہے، اس ہاتھ کو ہلا ہی نہیں سکتا، یہ وہی اللہ ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اس طریقے سے کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، پھر کہیں سبحان اللہ اکبر، تو کہو سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ اب یہ نیت باندھ کے اب جب کھڑے ہو گئے، حدیث میں آتا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ کأنک تراہ، اللہ کو جیسے تم دیکھ رہے ہو۔ یہ سمجھو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، اللہ کہتا ہے جہاں کہیں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، تو یہ سمجھے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو جب یہ ہے کہ حدیث میں آیا کأنک تراہ، اس طرح نماز پڑھ جس طرح تو اپنی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا اگر یہ ایمانی قوت اور طاقت تمہارے دل کے اندر پیدا نہیں ہوئی تو پھر یہ تصور کرو کہ یعنی گویا اللہ کی ذات ہوا یراک، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو گویا اللہ سے تو ہم چھپ نہیں سکتے نا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ تو پھر جب یہ ذہن میں آ گیا تو پھر کہو اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اب ذہن میں یہ آ گیا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر کہو اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ سے مخاطب۔ اب پوری نماز کے سبق کو آپ ترجمے کو دیکھیں، نماز اس طرح ہے جس طرح ہم اللہ سے ڈائلاگ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں اللہ سے، کہتے ہیں سبحانک اللہم، اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، تمام تعریفیں تیرے لیے۔ اب اس کے اوپر دیکھو اللہ کو سامنے رکھا تو کہا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب اس کے اوپر ترجمہ تھوڑا سا دیکھ لیں تو اس کے اوپر غور کیا کہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تو بزرگی والا، اللہ تو تعریفوں والا، تو سب سے بڑا، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر کہتے ہیں بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، کہ اللہ شیطان میرا دشمن ہے۔ کیا اللہ نے کہا انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن شیطان ہے۔ تو ہم نے کہا اللہ یہ شیطان ہمارا دشمن ہے، یہ ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے نہیں دے رہا، تیرے ساتھ مذاکرہ کرنے کا ہمیں دیتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہم سب سے پہلے اپنے دشمن سے پناہ مانگتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ ہم آج مصلی پہ تو نے کھڑا کیا ہے، تیرا ہی نام لے کر ہم تیری عبادت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں کیا چیز، جس کام کو آپ شروع کرتے ہیں بسم اللہ پڑھیں گے تو اس سے مراد وہی کام ہوگا کہ اے اللہ میں تیرا نام لے کر تیری عبادت شروع کر رہا ہوں۔ کھانا کھانے سے پہلے اے اللہ میں تیرا نام لے کر یہ کھانا شروع کر رہا ہوں، تو شروع یہ کیا۔ پھر اس کے بعد کہا الحمدللہ، تمام جہاں ہر قسم کی تعریفیں، تمام تعریفوں کا مستحق لائق اے اللہ تو ہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ رب کہتے ہیں، رب یا رب کہتے ہیں عربی میں کہ جو ماں کے پیٹ سے جب بچے کے اندر سانس پیدا ہو جاتی ہے وہاں سے لے کر قبر تک اس کے کھانے پینے کے تمام انتظامات کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ تو کون ہے؟
اللہ نے ہی کیا. تو ذرا دھیان دو کہ وہاں سے لے کر قبر تک یہ ساری کائنات کے اندر جو خوراک کا نظام ہے اس کو سامنے رکھیں کو پھر کہیں تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے. الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، مہربان رحیم ہے. مہربان رحمان، ایسا رحمان کہ جو کافر کو بھی دے. دنیا یہ رحمان دنیا کے اعتبار سے ہے کہ اس رحمان یعنی اللہ کی رحمتیں 100 رحمتیں، 100 میں سے ایک رحمت ہی دنیا میں ہے. اب یہ دیکھیں ایک رحمت متوجہ ہے، اس میں کافر بھی، مسلمان بھی، اللہ کا باغی بھی، اللہ کا نافرمان بھی، ایتھیس بھی، اہل کتاب بھی، سب کی طرف یہ ایک رحمت متوجہ ہے. سب کو کھلا رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے. الرحیم، بڑا مہربان. اب یہ رحمت جو ہے، رحیم والی صفت جو ہے، یہ صرف ایمان والوں کے لیے کل قیامت کے روز ہوگی. کل قیامت کے روز ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا کرے گا، وہ کچھ عطا کرے گا. یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی 99 رحمتیں ایمان والوں کے لیے مختص ہیں جو کل قیامت کے روز ان کو ملے گی. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. پھر کہو ایاک نعبد، اب پرامس کرو خدا کے ساتھ، معاہدہ ہو رہا ہے، ٹریٹی کر رہے ہیں ہم خدا سے. کیا کر رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیونکہ ساری صفتیں بیان کی گنا، رب العالمین تو ہے، رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، مالک یوم الدین بھی، بادشاہ بھی تو، اختیارات بھی تیرے، سارا کچھ تو. پھر ایاک نعبد، ٹریٹی ہو رہی ہے کہ اللہ میں پرامس کرتا ہوں میں تیری ہی عبادت کروں گا، اور جب مجھے ضرورت پڑتی ہے، مشکل آتی ہے، میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور کسی سے نہیں مانگوں گا. پھر آگے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے نماز کے اندر. پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا، انعامات کی برسات کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، شہداء، صالحین، یہ جو صادقین، صدیقین، یہ جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے راستے پہ اللہ تو ہمیں چلا دے. ان لوگوں کے راستے پہ ہم کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعامات کیے ہیں. آج تک دنیا میں جتنے نیک صلحاء آئے اور جو گئے دنیا سے، صدیق آئے، شہداء آئے، انبیاء آئے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے. پھر کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جو گمراہ ہیں یہود و نصارہ، ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا. جو گمراہ ہوئے اور اللہ کا غضب لے کر آئے یہودی، فرمائے ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا. پھر آگے سورت پڑھی، پھر اللہ اکبر کر کے ہم جب جاتے ہیں رکوع میں. اب رکوع میں جب گئے تو رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، میرا رب. اپنے اس کو دیکھو، اس کی طرف توجہ دو اور کہو میرا وہ رب جس نے یہاں تک میرے دل کی دھڑکنوں سے خون کو یہاں پہنچایا، اور یہاں سے لے کر میرے سر کے بالوں تک میری پوری باڈی کی لک آفٹر کرنے والا جو رب ہے میرا، وہ عظیم، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. العظیم، سبحان ربی العظیم. پھر کہو سمیع اللہ لمن حمدہ، جو میں نے کہا میرے رب نے سن لیا. پھر کہو ربنا لک الحمد. پھر کہہ کہ اللہ اکبر. سجدے میں جب جاتے ہیں تو پھر کہو سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ، یہ کہا. پھر سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے کون؟ ربی، میرا رب، الاعلیٰ، بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے. دیکھو سجدے میں، اس سجدے میں ہاتھ رکھ کے اس مٹی سے کیسا بہترین خوبصورت انسان بنایا، جس مٹی کے اوپر آج میں پیشانی رکھ رہا ہوں، میرے ہاتھ رکھے ہوئے، میرا ناک ہے. اے اللہ اس مٹی سے تو نے کتنا، کیا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 4 قسمیں کھا کے کتنا خوبصورت انسان ہے اللہ تو نے بنایا. سبحان اللہ. کہو سبحان ربی الاعلیٰ. پھر بیٹھے اللہ اکبر. پھر التحیات شروع کر دیا، اور التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری جانی، میری مالی، میری بدنی، ہر قسم کی عبادت للہ، صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یہ کہا. اس کے بعد السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، اے اللہ ہمارے اوپر بھی سلامتی بھیج، والا عباد اللہ الصالحین، نیک بن جاؤ، ساری دنیا کے مسلمان آپ کے لیے سلامتی کی دعائیں کریں گے. والا عباد اللہ الصالحین، حرم میں بھی، بیت المقدس میں بھی، مدینہ منورہ میں، دنیا کے کونے کونے کا مسلمان جب نماز پڑھے گا، ہر نیک صالح انسان کے لیے کیا ہے؟ دعا کرتا ہے سلامتی کی. نماز کے اندر تشہد میں بیٹھ کر کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہتا ہے.
پھر اس کے بعد گواہی دیتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد بیٹھتے ہیں آگے کہ ہم تک دین پہنچا کس کے واسطے سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ آج ہم مسلمان ہیں، پاکی کو جانتے ہیں، اچھائی کو جانتے ہیں، سیدھے راستے کو جانتے ہیں۔ آج ہمیں سکون مل رہا ہے اللہ کی ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، کس کے ذریعے سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو پھر آپ توجہ کے ساتھ متوجہ ہو گئے اللہ کی طرف اور اللہ سے مانگا، اللہ سے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل، اے اللہ تو بھیج درود کس کے اوپر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اے اللہ تو اپنی رحمتیں بھیج، رحمتوں کی برسات کر دے، کس کے اوپر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اب یہ توجہ کے ساتھ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہن میں رکھے، ذہن میں کہ اللہ تو بھیج رحمتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے آخر میں پھر کیا ہے؟ دعا کرتے ہیں اللہم ربنا آتنا، جو مانگے رب العالمین عطا کرتے ہیں۔ پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سائڈ پہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے ہوتے ہیں، امام بیٹھتا ہے اسلام پھیرتا ہے تو فرشتے بھی اور پیچھے سارے جتنے مقتدی ان سب کی نیت کرتا ہے کہ اللہ ان سب کے اوپر تو رحمتیں بھیج، سلامتی بھیج۔ پھر اس طرف پھیرتا ہے تو اکیلے آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے دائیں بائیں فرشتے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر جب سلام کہتے ہیں تو اس لیے جمع کا صیغہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ اس طریقے سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز کے اندر خشوع ہوگا۔ ایسی نماز اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، مجھے بھی اور آپ سب کو۔ تو انشاءاللہ